خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے پچھلے 5 سالوں میں 5ویں وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے بجٹ پیش کیا. مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار، اسد عمر، جہانگیر ترین، اسحاق ڈار. لیکن پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اس سے زیادہ پرسکون انداز میں بجٹ پیش نہیں کیا گیا ہوگا. جہاں اپوزیشن نہیں تھی، معمول سے زیادہ وقت لیا، تحمل سے، تفصیل سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بجٹ سپیچ پڑھی ہے. اس کے بہت سارے فیچرز، سیلین فیچرز جو کہ آپ نے سن لیے. ہم ذرا چلتے ہیں اپنے ماہرین کی طرف تاکہ ذرا ان سے جان سکیں کہ وہ سوال بڑا سادہ ہے کہ ان کے خیال میں بجٹ کی ہائی لائٹ کیا ہے. اتنی طویل پورے کا پورا جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے، اس کی ہائی لائٹ کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں. شاہد علی حبیب صاحب جو کہ سی ای او ہیں عارف حبیب لمیٹڈ کے آتے ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ. اسٹریٹ کوسچن، واٹس دا ہائی لائٹ ان یور اوپینین؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 مین باتیں کہ یہ 3 سب سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں عام لوگ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی اپنی زندگیوں میں. دیکھیں، جو بجٹ کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ 9.2 ٹریلین کا ایف بی آر ریونیو ہے، جو کہ انہوں نے جو اقدامات بتائے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ ریونیو پورے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور جو 7.3 ٹریلین کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس دفعہ کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر جو کہ 5.5 ٹریلین تھی. صحیح ہے. تو اب ہمیں آئی ایم ایف کو پروو کرنا ہوگا کہ یہ جو اقدامات انہوں نے لیے ہیں، انہوں نے تو بہت ساری سہولیات دی ہیں. جیسے آئی ٹی سیکٹر کو دیا ہے جو کہ صحیح ہے، لیکن ایگریکلچر سیکٹر کو بھی بہت زیادہ دیا ہے، کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی بہت زیادہ دیا ہے، اور بہت ہی کم جگہ پہ ٹیکسز، کہیں پہ بھی میں نے دیکھے نہیں ہے کہ ٹیکسز یعنی آپ کہہ رہے ہیں 9200 کا ٹارگٹ تو مقرر کر دیا، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اضافی ٹیکس کلیکٹ ہوگا کہاں سے. اور 9200 میں چلے اگر ہم یہ بھی سمجھیں کہ انفلیشن کی وجہ سے تھوڑا سا بڑھے گا تو ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ 1 ٹریلین جو ہے، اگر 7.1 ٹریلین پچھلے سال کا ہے تو 8.1 ٹریلین ہو جائے گا اگلے سال کا بیکاز آف دا انفلیشن. تو بھی 1200 ارب کم ہے. پھر بھی ہمارے 1100 کم ہیں. تو 1100 کے لیے جو ریشنلائزیشن آف ٹیکسز کیے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے. فار ایگزامپل انڈیکیٹنگ کے آگے پھر ایک منی بجٹ کھڑا ہوگا پھر 4-6 مہینے بعد. مجھے لگتا ہے کہ 2 مہینے، چونکہ ان کی عمر 2 مہینے ہے اب، تو اس کے بعد ایک نئی انٹرم گورنمنٹ آئے گی، ان کو بڑے فیصلے لینے پڑیں گے. لیکن وسیم بھائی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں 30 جون سے پہلے آئی ایم ایف کا 9th ریویو فائنل کرنا ہے، اور اس بجٹ کے ساتھ مجھے لگتا نہیں ہے کہ 9th ریویو فائنل ہو سکے گا. آئی ایم ایف کو اعتراض ہوگا اس بجٹ کا؟ بالکل اعتراض ہوگا. آئی ایم ایف کے آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے حساب سے ہم نے زیادہ کنسیشنز دے دی ہیں اس بجٹ میں؟ آئی ایم ایف کے ہم نے نہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگایا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم نے کچھ ریٹیل ہول سیلرز پہ، ٹریڈنگ پہ ٹیکس لگایا ہے. کچھ ہم نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے لگتا ہو کہ جس طرح مفتاح صاحب نے 3000 روپے کا جو ہر دکان پہ ٹیکس لگایا تھا وہ بھی ایک یہاں پہ انیبل نہیں کیا، جو ہمیں لگتا تھا کہ اس دفعہ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں کیا. تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ ہمیں اچھے نئے ٹیکس میجر سے. پھر یہ 35% کا اضافہ 1 سے 16 اور یہ پینشن، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. سیلریز میں جو بڑھا دیا، جو 1 سے 7 گریڈ اور پھر اس سے 18 گریڈ سے 30%، تو وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے اوپر چونکہ ان حالات میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ کو اکانومی کے لینس سے زیادہ سیاست کے لینس سے دیکھ کے بنایا گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اکانومک لینس سے تو نہیں بنایا گیا، کیونکہ اگر آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ نوٹ لینا ہے اس بجٹ کا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو اپروو کر سکیں گے کہ اس میں ریونیو میجرز ایسے لیے گئے ہیں جس سے آپ 1100 ارب نئے ٹیکسز. انٹرسٹنگ. کوئکلی میں یہی سوال، خرم شہزاد صاحب، یہی سوال آپ سے ہے، ہائی لائٹ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، میں اس کو آف کورس جیسے شاہد صاحب نے صحیح بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ میں بھی اس کو جو ہے ایک پاپولس بجٹ ہی دیکھتا ہوں، زیادہ تر پاپولس بجٹ کی طرف جھکاؤ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سیلری انکریز ہے، پینشن انکریز ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اوور آل ایگریکلچر کی سائڈ دیکھیں، بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے ایک ووٹ بینک امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، اور ایگریکلچر سائڈ ہماری بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے when it comes to elections. تو اس وجہ سے ایگریکلچر کو تھوڑا سا بڑھ کے جو ہے کوشش کی گئی ہے، نمبر 1. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ٹیکسز ہیں، ٹیکسز میں اگر آپ ڈیٹ سروسنگ دیکھیں، یعنی کہ ہم نے جو قرضوں کی ادائیگیاں کر دی، صحیح ہے، اگر صوبوں کا حصہ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو 106% بنتا ہے ڈیٹ سب، یعنی قرضے 106% بنتے ہیں، فیڈرل کے پاس باقی رہ جائے گا. تو وہ خرچہ کہاں کرے گا؟ کیسے کہ مراد دے گا ایگریکلچر سیکٹر کو، وہ کیسے یہ سبسڈائز کرے گا، آئی ٹی کیسے سبسڈائز کرے گا، وہ ایسے بھی سیکٹر کو. تو نمبر جو ہے نا وہ مل نہیں پا رہے. ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیل لائز ڈیٹیل کچھ میرے خیال میں ڈاکومنٹس آئیں گے تو ہم دیکھ کے آپ کو میں ذرا خرم صاحب اگر آپ کو ریکنیکٹ کر سکیں، چونکہ آواز ذرا آپ کی کٹ رہی ہے ڈسٹریکٹ رہی ہے، اگر ریکنیکٹ کر سکیں ذرا پلیز. سر یہ اب یہ تو سارے اقدامات جو لیے
اس کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ آگے یہ معاشی شرح نمو جس کا ٹارگٹ 3.5% رکھا ہے اور باقی انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ انفلیشن کا ٹارگٹ جو بھی رکھا ہے وہ کتنا ریئلسٹک ہے یا کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں جو 3.5% کا جو جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ ایکچولی ابھی ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. ایکچولی ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں فسکل کنسولیڈیشن پہ جانا ہے, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کم سے کم ہونا ہے, ہمیں اپنے اخراجات کو اپنے ریونیو کے مطابق کرنے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس گیپ کو کم سے کم کرنا ہے, گیپ کو سب سے کم کرنا ہے. بالکل. تو یہی جو آپ نے پینشن لائبلٹیز بڑھ گئی ہیں, جو سیلریز کی بڑھ گئی ہیں, جو آپ نے گرانٹس دے دی ہیں, اس میں جو سہولیات دے دی ہیں, سہولیات ایسے تو نہیں دی جاتی, آپ نے ایلوکیشن کری ہے, آپ نے لون ایلوکیشن کیا ہے سب کے لیے, ٹھیک ہے نا, اور گرانٹس بھی آپ نے دی ہیں. تو جب آپ کے ریونیو ہی اتنے نہیں بڑھیں گے تو آپ کی وہ گرانٹس اور آپ کی سبسڈیز جو ہیں وہ دینے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایسے نہیں ہے. تو 9.2 ٹریلین کا اگر ایف بی آر کا ریونیو ہے, جس میں سے جیسے خرم نے کہا آپ صوبوں کو بھی دیتے ہیں, کم رہ گیا. اس کے بعد آپ کی جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں, ڈیٹ سروسنگ ہے, اس کے علاوہ آپ کی سبسڈیز ہے, آپ کی گرانٹس ہے, اس کے علاوہ ڈیفنس ہے 1800 بلین کا. تو ان سب کے بعد آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آتا ہے. جو فسکل ڈیفیسٹ آئے گا وہ تقریباً 7 ٹریلین کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب ہم تو اگر 7 ٹریلین پہ اگر کریں تو ہم 6.5% جو کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 6.5% فسکل ڈیفیسٹ ہوگا, اس کو سرپاس کرے گا آپ کے خیال میں؟ اس کو سرپاس آرام سے کرے گا, جو کہ اس مالی سال میں تو ٹھیک ٹھاک سرپاس کیا ہے. بالکل. اور آپ کو پی ایس ڈی پی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ آگے الیکشن نا تو 950 ارب روپیہ 950 اور 200 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. تو 950 ارب رکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے اگلے 2 مہینے میں اس میں سے اکثر و بیشتر یوز ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے. اور یہ ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پی ایس ڈی پی کا آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. پی ایس ڈی پی خرچہ ہوتا ہے جس کی آپ یوٹیلائزیشن آپ کو صحیح. تو یہ یہاں بھی آپ کو وہ پولیٹیکل لینس نظر آ رہا ہے کہ آگے الیکشن ہے تو ایلوکیشن اناؤنسمنٹ. مجھے تو لگتا نہیں ہے فلاں جگہ جلسہ کرنے گئے, یہاں کی سڑک بھی بناؤں گا, فلاں گئے تو یہ بھی بناؤں گا. مجھے لگتا ہے اگر یہ آئی ایم ایف سے نوٹ لینے جائیں گے تو یہ 950 کو یہ لوگ 300-400 پہ لے آئیں گے. اتنا فرق لگتا ہے آپ کو؟ مجھے, کیونکہ یہ وہ تو اس کو کیش احسن اقبال صاحب تو بجٹ کی ہائی لائٹ یہ بنا رہے ہیں کہ دیکھو کہاں 550 ارب روپیہ ہوا اور 2022 میں ملا اور کام 1000 ارب پلس لے گئے. وسیم بھائی دونوں مرتبہ نون لیگ کو اعزاز حاصل ہوا کہ 1000 بلین پلس پہ لے گئے. پچھلے سال, ابھی اس سال جو چل رہا ہے, اس میں ہم نے 1-2 مہینے پہلے تک 400 بلین ہی یوز کیے تھے اور ابھی ہم نے 300 بلین یوز کر لیا آخر میں آ گئے. ٹھیک ہے نا. تو ویری انٹرسٹنگ. میں مزمل اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ. مزمل صاحب سوال میرا آپ سے بھی وہی ہے, ہائی لائٹ کیا ہے اس بجٹ کی آپ کے خیال میں؟ اس بجٹ میں ہائی لائٹ یہ ہے کہ جس کا جو اتحادی کا ہاتھ پڑ رہا تھا اس نے وہ اپنی بات منوا لی ہے. مثال کے طور پہ اور جہاں پہ عوام کی بات آئی تو عوام کو جو ہے بالکل شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. مثال کے طور پہ ایک طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 35%, 30% سے بڑھا دی, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اس وقت پورے ملک میں جو مہنگائی ہے جو سب سے زیادہ اس کو بڑھانا چاہیے تھا, وہ 400 سے 450 ارب ہوا ہے, صرف 50 ارب روپے پڑا ہے. یہ جو مفتاح ہمارے ساتھ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں 300-350 ارب روپیہ بڑھانا چاہیے بی آئی ایس پی میں. جی, صرف 50 ارب روپے بڑھایا. اور ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ پچھلے سال آپ کی سود کی ادائیگی تھی 3900 ارب روپے, یہ بڑھ کر اس سال ہو گئی ہے 7300 ارب روپے. سب کا سب سود میں بانٹ دیا ہے. اور آپ کا اتنا ہائی سود ہے, اس پہ جو آپ کا جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے, گورنمنٹ نے 6000 ارب کے بجٹ کا خسارہ اعلان کیا ہے. اگر 6000 منہ سے بول رہے ہیں نا, جو میں سامنے آزاد و شمار دیکھ رہا ہوں, یہ 8000 کراس کر جائے گا. اس میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نان ٹیکس محصولات 2960 ارب روپے یہ جو ہے اگلے سال میں جمع کریں گے. ابھی تک اس سال جو ہے 1350 ارب روپے جمع ہوئے ہیں. تو یہ کہاں سے اتنا جمع کریں گے؟ پھر ٹیکس ریونیو کہہ رہے ہیں 9200 ارب روپے, 7000 ارب اس سال پورا نہیں ہو رہا. تو یعنی کہ 30% یہ ٹیکس ریونیو کی 30% ٹیکس ریونیو کی بات کر رہے ہیں اور 3% انفلیشن کی اس کی بات کر رہے ہیں, جی ڈی پی گروتھ 3.5%. تو مطلب بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ تینوں مور اور لیس وہی بات کر رہے ہیں کہ یو فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ فگرز میچ کیسے کریں گے کہ اگر جی ڈی پی گروتھ 3 ہے, 9200 ارب روپے ٹیکس کلیکشن. ایک اور بڑی مزے کی بات سنیں. جی اس میں جو ہے انہوں نے 2500 ارب روپے کا ہے یہ جو خسارہ ہے, یہ ہمیں باہر سے پیسہ آئے گا, یعنی کہ کوئی باہر سے لون آئے گا جو 8.5 ارب ڈالر بنتا ہے. ادھر جو ہے 1 ارب ڈالر پہ موت پڑی ہوئی ہے, جو ہے آئی ایم ایف نہیں دے رہا. 8.5 ارب ڈالر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر سے قرض بھی آئے گا. ماشاءاللہ جو پچھلے سال انہوں نے جو ایسٹیمیٹ کیا تھا اس میں سے بھی کچھ نہیں آیا. اور پھر پاکستان کا یورو بانڈ جو ہے یہ شاید بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ 60-70% ییلڈ پہ چل رہا ہے.
اس پہ کیا بورو کریں گے $2 ارب. تو ایسا فضول قسم کا بجٹ بنایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بجٹ کیبنٹ کی میٹنگ تک فائنل نہ ہوا اور وہاں پہ جو ہے کوئی کہہ رہا ہے 50% تنخواہ کر دیں. It was so strange for me. جب رپورٹر نے بتایا جی بحث چل رہی ہے کہ 50% پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے 50% کر دو, یہ کہہ رہے ہیں 20 کر دو, پھر آدھے گھنٹے خبر ہے بھائی 30-35 پہ لاک ہو گیا. اینڈ دس واز لٹرلی 30 minutes before the budget speech. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 14,000 ارب روپے کا بجٹ جو ہے یہ آخری 1 گھنٹے میں فائنل کر کے ٹوٹل پلس مائنس لگا کے الٹے سیدھے کر کے یہ تو اللہ معاف کرے. شاہد صاحب تھنکس مزمل صاحب کہ یہ IMF سے وارہ نہیں کھائے گا, وہ جب یہ بجٹ ڈاکیومنٹ دیکھے گا تو اس کا مطلب نواں جائزہ نہ ہی سمجھے. شاہد صاحب کا یہ خیال ہے, آپ یو ایگری؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ 1100 ارب کی تو سبسڈی دے دی انہوں نے پکڑ کے واپس. IMF کہہ رہے ہیں کہ جتنی ٹیکس ایگزیمپشن ہے 9,200 ارب روپے میں نہیں ٹیکس ایگزیمپشن انہوں نے دبا کے دے دی ہے کہ یہ بھی مشینری ٹیکس, یہ بھی الیکشن آ رہا ہے. جی شاہد صاحب. جی وسیم بھائی, جو ریونیو میجرز لیے ہیں نا جو انہوں نے, وہ بڑے اسٹرینج ہے. اس سے مجھے لگتا ہی نہیں یہ پورا کیسے ہوگا. انہوں نے صرف سپر ٹیکس لگایا ہے, بتدریج گریجول انکریز کیا ہے, جو 4% تھا جو 10% کیا ہے اس سے, اور بونس شیئرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. اگر بونس شیئرز کرتا ہے تو 10%. لسٹڈ مطلب کیپٹل مارکیٹ سے شاید ان کو دشمنی ہے کہ لسٹڈ کمپنیز کے اگر بونس شیئرز آتے ہیں تو ان کو 10% لگا دیا ہے, اور اگر کوئی کمرشل امپورٹر ہوتا ہے تو اس کی 1% انہوں نے وتھ ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں مزے کی, بس کوئکلی مائنڈ اپ کریں. اگلے سال کے انہوں نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ $30 ارب رکھا ہے. ہاں $32 ارب پہ تحریک انصاف چھوڑ کے گئی تھی آج سے, یعنی کہ 1 سال پہلے, یہ اگلے 1 سال بعد کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ابھی بھی ایکسپورٹ میں $30 ارب, اور جو امپورٹ کا انہوں نے وہ رکھا ہے $58 ارب, اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے نا صرف اس کا خسارہ یہ کہہ رہے ہیں $10 ارب. سوچیں آپ کے $3.9 ارب آپ کے ریزرو میں, $30 ارب کا آپ نے قرض دینا, اس کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $10 ارب, یعنی کہ $40 ارب یہ کہاں سے لائیں گے؟ شاید تم بتاؤ یار. سر دو چیزیں ویسے اچھی کری ہیں. 2 چیزیں کہ کیش وڈرال پہ اگر آپ نان ٹیکس فائلر ہیں تو کیش وڈرال پہ آپ کو 0.6% کا ٹیکس لگے گا. اور ایک چیز اور بھی اچھی کری ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اگر آپ ریسٹورنٹ پہ اگر کھانا کھائیں گے, اور اگر آپ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھائیں گے اسلام آباد میں, اگر ڈیجیٹل پیمنٹ کریں گے تو صرف اسلام آباد والے کو 15 کا 5 ہو جائے گا. بھائی لاہور پنجاب میں پورے پہلے سے ہے یہ اسلام آباد میں لے کر گئے. لیکن آج کے ڈاکیومنٹ میں انہوں نے اسلام آباد کے حوالے سے اس کو ذرا اسپیسیفائی کر نہیں سکتے نا, کیونکہ وہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے باقیوں کا. پنجاب اس کو 2-3 سال پہلے سے کر چکا ہوا ہے. اچھا تو خرم بھائی, فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ. بالکل, دیکھیں اس میں ایک چیز بس مجھے بہت زیادہ کنسرن کر رہی ہے, وہ یہ کہ 106% جو ہے وہ کریڈٹ ٹیکس کا ہماری ڈیٹ سروسنگ بنتی ہے, اسے کیسے پورا کریں گے؟ یہ سب سے بڑا کوشچن. اس کا کوئی جواب دے دے تو میرے خیال بیسٹ ہوگا, کیونکہ 106% آپ ڈیٹ مزید لیں گے اور آپ آلریڈی ڈیٹ سے ہوئے ہیں, اور آلریڈی آپ کا ریسٹرکشن کا ہے وہ آپ نے کرتے ہیں, اور آپ ڈیفالٹ کی ورڈز پہ نہیں, آپ ایون قرضہ بھرنے کے لیے بھی ڈیٹ لیں گے بھائی. وہ تو آپ کو قرضہ انٹرسٹ پیمنٹ کے لیے بھی شروع جاؤ مائنس سے کریں. 7,300 آپ جو ہے نا آصف میاں, انہوں نے آصف میاں کو کہہ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے, وہ آصف میاں کے استاد ہیں, جو آصف میاں دنیا کے بیسٹ 10 اکانومسٹ IMF نے کہا کہ فیوچر. 2 چیزیں اور میں یہ کہوں گا وسیم, 2 چیزیں میں یہ کہوں گا کہ ایک تو دیکھیں 0.6% ٹرانزیکشن پہ لگایا ہے, اس کا بہت کلیئر جو ہے ایویڈنس ہے. لاسٹ ٹائم جب لگایا گیا تھا میرے خیال میں 2016-17 یا اسی سال کے راؤنڈ لگایا گیا تھا, آپ کا کریڈٹ سبسکرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور ایکچولی جو مقصد ہے اس کا اپوزٹ ہوا تھا. اور ایک اور چیز یہ کہ بونس پہ ٹیکس لگا کے 10% لسٹڈ نان لسٹڈ کمپنیز کا, اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ لیگلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یا ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا. صحیح. تو میں اس کو شاہد صاحب, کیا میں اس کو پھر اس نوٹ پہ کنکلوڈ کروں تو آپ ایگری کریں گے, اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے دس, کہ اب یہ نمبر دے دیا ہے آپ کو, ٹیکس ایونیوز نظر نہیں آ رہے جہاں سے ٹیکس ریونیوز پورے ہوں گے. IMF اس سے ناراض ہوتا نظر آ رہا ہے, جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ اگلا مالی سال نیا حکومتی سیٹ اپ, IMF سے نئی نیگوسیشنز, اور ان چیزوں میں ریویژن, یعنی کہ منی بجٹ, یعنی کہ نئے ٹیکسز. یہ ایک صحیح کنکلوڈ کیا ہے میں نے. بالکل منی بجٹ تو بالکل یو ہوگا جیسے انٹرم سیٹ اپ. ایک اور بالکل کی بھی آواز ہے خرم صاحب, یو آلسو ایگری ود دس یا مزمل صاحب؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. مزمل کاش کوئی اختلاف کر لیتا ہے بات. مزمل تو پیدائشی مزمل بھائی, ہاں ویسے مزمل بھائی نے فل ٹاس دیے میں نے کہ چھکا مارے. نہیں, میں نئی حکومت کی بات نہیں کر رہا, یہ 30 جون سے پہلے بجٹ ریوائز ہوگا واپس, جب اپروو ہوگا اس سے پہلے. اچھا, ابھی کہہ رہے ہیں یعنی اگلے 22 دنوں میں؟ پچھلے سال قسطہ میں بھی یہی ہوا تھا, جو اس نے بجٹ دیا تھا اور جو پاس کرایا تھا زمین آسمان کا فرق تھا. یہ اس میں بھی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ شہباز شریف صاحب جو بجٹ آدھے گھنٹے پہلے بنوا رہے ہیں نا,
جب وہ پلس مائنس ہوگا تو خود نظر آئے گا کہ ہم نے کیا کیا بھاگا. چلیں اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک شعر سے بجٹ سپیچ کا اختتام کیا. میں ایسے اختتام کرتا ہوں, تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو اب بہت سارے وعدے دعوے ہمیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بجٹ ٹرانسمیشن اب تک کے لیے اتنا ہی. بریک کے بعد آپ ہیڈ لائن اور اس کے بعد ہمارے میمن صاحبہ کے ساتھ پروگرام دیکھیں گے.